أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ورثہ یا وراثت، یہ دو لفظ ہم سب کے لیے آج نقطہ ہوگا جس پہ ہم بات کریں گے موسٹ آف دا ٹائم. اور پی کے ٹرپ 22-23 کا یہ لیکچر ہماری اس ٹرپ کی مین تھیم قرآن کا مطلوب انسان. قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اس کا ایک حصہ. اور اس ٹاپک کے ناطے ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی آیات کو پڑھنے کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک کو جاننے کے بعد جو بات سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان کو کھاؤ پیو استعمال کرو. اولاد بھی ایک نعمت ہے، گھر بھی ایک نعمت ہے، مال بھی ایک نعمت ہے. انسان کی زندگی میں جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کی رحمت سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہماری چیزوں کا کیا بنے گا؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہے. ہم جائیداد کا کیا کریں؟ یا کسی کو کوئی فکر ہے اپنے رشتہ داروں سے، کچھ کو اور کچھ، بہت سارے کویسچنز اور کنسرنز ہیں. تو آئیے ذرا وراثت یا ورثے کا فرق پہلے نوٹ کرتے ہیں. وراثت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اگر آپ اپنی انگلیوں پہ گنیں تو پہلی چیز مادی چیزیں، میٹیریلسٹک تھنگز، جس کو آپ اور میں اگر آدم اور ابلیس کی سٹوری میں سے نکالے تو کیا تھے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں تھیں جس کی انسان کو دنیا میں ضرورت پڑنی تھی. متاع دنیا، متاع کہتے ہیں. قرآن میں بھی آپ بہت جگہ پڑھتے ہیں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، کہہ دیجئے کہ دنیا کی متاع بہت تھوڑی ہے. تو متاع کہتے ہیں یوزفل تھنگز کو، چمچہ، توا، پلیٹ، گلاس، اور اس کے بعد باقی لائیولی تھنگز یوز ٹو جو کرتے ہیں ہم. سب سے پہلے اس میں ہماری مادی چیزیں آتی ہیں، یعنی ہمارے گھر کی ہر وہ چیز جو ہم
موسٹ آف دا ٹائم استعمال کرتے ہیں. اور اگر میں نے لفظ متاع بولا نا تو میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو اس کا لغت کا معنی بھی بتا جاؤں تاکہ دنیا کی ان چیزوں کو سمجھنے کا ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. ڈکشنری میں اگر آپ کھولیں گے نا تو متاع کہتے ہیں وہ کپڑا جو حیض میں یوز ہوتا ہے. ٹیشو پیپر، ٹوائلٹ پیپر. کوئی اس کو سجاتا نہیں، کوئی اس کو سنوارتا نہیں، کوئی اس کو بہت پریزنٹ نہیں کرتا. یہ الگ بات ہے کہ آج یہ چیزیں بھی سر عام آ گئیں، بس استعمال کیا اور پھینک دیا. تو یہ دنیا استعمال کی چیز ہے، جمع کی نہیں. فرسٹ تھنگ یہ یاد رکھیے، ہماری زندگی کی وہ چیزیں بلانگنگ، کرسیاں، میز، پلنگ، گاڑی، سیل فون، جو چیزیں آپ اور میں یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو آگے چلیے تو سیکنڈ تھنگ زیورات، جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے بنائے. سورہ زخرف میں تو اللہ نے عورت کی شان کہہ دی کہ جو زیورات میں پلتی ہے. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ کہہ دیا کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، ہم اس کو اچھے زیورات پہناتے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بری نہیں ہے. کوئی سونے سے چمٹے اور پتیلیاں تو نہیں بننی تھی، زیور ہی بننے تھے. یا اسلام نے جو کانسیپٹ دیا تھا گولڈ کا، وہ کرنسی تھی. اسلام میں جو اسکیل منی پہ لے کے اللہ نے دیا تھا، جس کے اوپر جب تک دنیا رہی یہ پوری دنیا بہت خوشحال تھی، وہ گولڈ اینڈ سلور کے کوائنس تھے، دینار اور درہم. جب سے یہ کاغذ کے نوٹوں پہ آیا، جو آج کھیل ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے. ایک سٹیمپ کا فرق ہے، ایک ہی سٹیمپ آپ کی 1 روپے کی ہے تو وہی سٹیمپ جو ہے وہ آپ کی 240 کی ہے، وہ 325 پہ پہنچ گئی. سب کو پتہ ہے کرنسیز کے ریٹ آج کل جو ہو رہے ہیں. وہی کرون 17-18 سے اٹھ کر 30 پہ پہنچ گئے. یہ سب مینوپلیز ہیں. اس کا یہ موضوع نہیں ہے اس وقت میرا، حالانکہ ہے بھی، کیونکہ ہم ورثے میں یا ہم اپنی وراثت میں یہ نوٹ شوٹ اور یہ چیزیں چھوڑ جائیں گے. یا سونا، آج کل سونے کی قیمت تو پوچھیے. جو میں نے لاسٹ چیک کی تھی وہ 2,05,000 روپے کا تولہ تھا، اور 2 سال پہلے یہ 1 لاکھ کچھ تھا. ڈبل ہو گئے اس 2 سال میں. اور اگر انسانوں کو آپ نے اجازت دی کہ وہ آپ کے قوانین بنائیں تو یہ اگلے سال 2-4 سال میں 5 لاکھ پہ چلا جانا ہے. اور ہم نے عزت کے نام پہ، قدر کے نام پہ، بے عزتی نہ ہو جائے کے نام پہ دینا ہی دینا. ماں باپ کی گردنوں میں توق ہے، پہنانا ہی پہنانا ہے. ساس کو سونے کے کڑے پہنانے ہیں. کوئی ساس آرٹیفیشل کڑوں پہ خوش نہیں ہوگی، چاہے خود کبھی پہنا بھی نہ ہو سونے کا. تو زیورات یہ بھی ہماری ان بلانگنگز کا حصہ ہے. تیسری کرنسی، منی، کسی بھی صورت میں، کیش، چیکس، ڈرافٹ، ایزی پیسہ. ہر ملک کی ڈیفرنٹ ہیں، ویبس پہ کچھ کر رہے ہیں. یعنی منی ہماری وراثت میں یہ چیز بھی کاؤنٹ ہوگی. اور حتیٰ کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی وراثت میں کاؤنٹ ہوگی. ابھی 2-3 دن پہلے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی تو کوئی ڈیتھ بیڈ پہ تھا تو اس کی چیزوں میں سے کوئی چیز استعمال کی جا رہی تھی اور اتنے میں آواز آئی کہ وہ فوت ہو گیا. تو جو خاتون وہاں بیٹھی تھی نا تو انہوں نے وہ جو چیز تھی اس کو وہیں روک دیا. کہنے لگی اب نہیں، اب یہ وارثوں کا مال ہے، اب اس کو ہم ورثہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے، اب اس کی اجازت نہیں ہے. آج آنکھیں بند ہوں گی، آج سانس رکے گا تو یہ سب کچھ ہمارا ورثہ بن جائے گا. اگلی چیز چلیے، پراپرٹی، جائیداد، زمینیں، مربع، پیلیاں، ایکڑ. آج کے نام لے لیتی ہوں، ولاز، فارم ہاؤسز، ہماری شاپس، ہمارے بڑے بڑے بلاکس، ہمارے مالز. جو چیز بھی پراپرٹی کے اندر آتی وہ سب وراثت میں جائے گی. ذرا یہاں بیٹھے بیٹھے ہم ذرا سا اپنا بھی اندر کھاتے حساب کتاب کرتے رہے. آج وہ میرا ہے، آج سانس کی ڈوری ختم، وہ ورثہ ہے، وہ وراثت. آپ کا بھی اس پہ پھر ایک لمیٹڈ حق رہ جائے گا. آگے چلیے، گھر بار، ایوری تھنگ. تو کتنی چیزیں دہرا دیتی ہوں، مادی چیزیں زیورات کی صورت میں، مال کی صورت میں، جائیداد کی صورت میں، گھر بار کی صورت میں. ان سب کو جمع کریں تو اس کو آپ کی میری وراثت سمجھا جائے گا.
اس کے احکامات اللہ نے کہاں دیے؟ آگے چلیے سورۃ نساء 33 وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر ایک کے ترکے میں سے حقدار مقرر کر دیے۔ کیسے؟ مما ترک الوالدان والاقربون، ان میں سے جو چھوڑ کر جائیں ماں باپ یا رشتہ داروں کے لیے، والذین عقدت ایمانہم فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ ایک گو میں اس کا ٹرانسلیشن آپ کو دیتی ہوں۔ یہ وراثت کے قوانین پہ جو آیات اتری تھی اس کی ایک بالکل ابتدائی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار اب چھوڑیں گے۔ یعنی پہلے باتیں اور تھی، پہلے بندر بانٹ تھی۔ عربوں میں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، عورتیں تو خود مال وراثت ہوتی تھی۔ جس کا شوہر فوت ہو جاتا، خاندان کا کوئی شخص حق رکھتا تھا کہ ایک ایسے ایک دوپٹہ پھینکتا، کوئی کپڑا، جس کا کپڑا اس عورت کے اوپر گر جاتا وہ اس کا وارث ہے۔ خود اس سے شادی کر لے، اس کو شادی سے روک کر اس کی ساری جائیداد لے لے، یا کچھ اور۔ آپ سورۃ نساء کا بالکل یہ 4 پارے کا آخری رکوع پڑھیے، اللہ کہتا ہے تمہیں اللہ اجازت نہیں دیتا کہ اپنے باپوں کی بیویوں سے نکاح کرو۔ سوتیلی ماں سے نکاح اس طرح لوگ کر لیتے تھے، اور بڑی خرابیاں تھیں اس میں۔ پہلے یہ تھا، اللہ نے کہا نو، یہ آیت دے کر اللہ تعالیٰ نے ایک انٹرفیس بیچ میں دے دیا کہ اب یہ ظلم نہیں ہوگا، سب کا حصہ ہے، اور وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ اب جب کوئی قانون تھا نہیں تو کرتے کیا تھے؟ پھر آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ مثلا میں اور آپ، میں پہلے مر گئی تو میری چیزیں اس کی ٹیک کیئر آپ کیجئے گا۔ آج ویسٹ میں اس کو ول کہتے ہیں، ول سسٹم۔ اگر آپ ول لکھ کر نہیں جاتے تو آپ کا مال گورنمنٹ لے لے گی۔ اسلام نے جو خوبصورت طریقہ دیا، پڑھیے پورا قانون وراثت، جس کو علم الفرائض کہتے ہیں، دین کا 1/3 نالج کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو، اور بہت کچھ۔ کیا ہمیں علم الوراثت آتا؟ اگر میرے پاس کچھ ہے نہیں ہے نا تو پھر تو فکر ہی کوئی نہیں۔ اگر میرے پاس ان 4-5 چیزوں میں سے کوئی چیز ہے تو مجھ پہ فرض ہے کہ مجھے اس کی بانٹ کا شرعی طریقہ معلوم ہو، اور اگر میں نے وہ 1/3 کی وصیت بھی کرنی ہے تو مجھے کر لینی چاہیے اس سے پہلے کہ آج کی رات ہو۔ اتنے سخت حکم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بالکل جنت کے قریب ہوتا ہے لیکن غلط وصیت کی وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتا ہے، اور دوسری طرف اپوزٹ بھی ہے۔ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے بندے کے پاس لیکن مال کی بانٹ اس نے شریعت کے مطابق کی، جنت میں جائے گا۔ کیا پتہ چلا کہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں۔ دیکھیے یہاں تو کچھ اتنا رولز کو اوائڈ بائی نہیں کیا جاتا۔ دولت لوگ چھپا لیتے ہیں، انکم ٹیکس نہیں دیتے، اپنا پیسہ باہر کے بینکوں میں بھیج دیں۔ یہ وہ باتیں جو ہم نے سنی ہوئی ہیں، ہمارا کوئی واسطہ تو نہیں پڑا، لیکن ہمارے اس ملک میں بھی بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہیں۔ امریکہ، ناروے، یورپ، فرسٹ ہینڈ آپ کو دوں، پیرس بھی ڈال دیجئے، اگر شنگن پورا ہی ڈال دیں جن سے میرا واسطہ پڑا، 1 کرون، 1 ڈالر، 1 پاؤنڈ، اور جو بھی ان کی کرنسی، 1 یورو، آپ چھپا نہیں سکتے۔ آپ نے جو ٹرم کبھی سنی ہے وائٹ منی اور بلیک منی؟ وہ وائٹ منی کس کو کہتے ہیں؟ جو بینک میں جاتی آتی ہے، بینک سے جائے، بینک سے آئے، اور آپ صرف فگر دیکھ کے خوش ہوتے رہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ اپنے پیسے کو۔ اب ویسٹ جس ڈیجیٹل سسٹم پہ آ رہا ہے ابھی آنے والے دنوں میں، نوٹوں کی شکل نہیں دیکھیں گے آپ، چیک بک سب پھاڑ دیجئے۔ یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ یہ تو اس وقت وہ اکنامیکل ٹیررزم ہے کہ جس کی ڈیٹیلز اگر ہمیں سمجھ آ جائیں تو ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جائیں۔ یہ سونا ہم سے غائب کدھر گیا، یہ نوٹ کدھر گئے، چیک بکس کیسے بن گئی، یہ ایک پورا ٹاپک ہے۔ بینک آف انگلینڈ جو ہے، پوری دنیا کی دولت صرف 200 گھروں کے بیچ میں کیوں آ گئی ہے؟ بڑی بڑی حکومتیں جس میں امریکہ اور کینیڈا تک بھی شامل ہوں گے، وہ اس وقت مقروض ہیں دنیا کے 200 خاندانوں کے۔
یہ سب ایک کہانی ہے. آپ کو مجھے اس وقت اس کے اوپر بات کرنے کا حق تو ہے، لیکن ابھی اس سے پہلے بہت کچھ ہم نے سیکھنا ہے. آپ سوچئے اس وقت ہم خواتین ہیں، لیکن ماشاءاللہ خواتین کے پاس بھی بہت کچھ ہوتا ہے. فرسٹ ہینڈ اگر آپ کماتے نہیں بھی تو ملتا ہے، شوہروں سے ملتا ہے، پاکٹ منی ملتا ہوگا، باپ سے جائیداد میں کروڑوں روپے آپ کو ملا ہوگا. بیٹے کماتے ہیں، کہتے ہیں اماں اپنی کمائی پہلی آپ کو دے رہا ہوں، ہے نا. زیور تو سارے ہی اس وقت عورتوں کے ہاتھ میں ہے، سونا چاندی. مردوں کے پاس تو کاغذ ہے، عورتوں کے پاس گولڈ ہے. تو آپ کا میرا حق ہے، فرض ہے، اس کو سیکھیے. اٹس ناٹ اے سمپل میٹر. 19-20 کی کمی بیشی سے آپ کا رزلٹ پوسٹ پون کر کے آپ کو ویٹنگ لاؤنج میں کھڑا ہونا پڑے گا. اب جب مال ہے تو فرسٹ تھنگ، اتنے پہ میں واپس آتی ہوں کیونکہ پہلے میں آپ کو وراثت سکھا رہی ہوں تھوڑی سی، پھر آگے ہم بات کریں گے باقی وقت میں ورثے کی. وراثت کے لیے یہ جتنی چیزیں ہیں، کیا کوئی شخص اپنے پاس یہ 5 چیزیں رکھ سکتا ہے جو آپ کو دکھائی ہیں؟ رکھ سکتا ہے. آپ گھر بار بنا سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں. آپ سونا چاندی رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس پراپرٹی ہو سکتی ہے آپ کے نام پہ؟ بالکل ہو سکتی ہے. اسلام اس کو سب کو وائٹ منی کہتا ہے. شرط ایک ہے، لیسٹ بھی ہے. وہ کیا ہے کہ نصاب کے اندر رہتے ہوئے آپ اس پہ سے 2.5 اللہ کے راستے میں دے دیجئے زکوٰۃ. مادی چیزیں پھر دکھا رہی ہیں آپ کو، زیور دیکھ لیں، مال دیکھ لیں، جائیداد دیکھیں، گھر دیکھ لیں. آپ کو پورا حق ہے اپنی حیثیت کے مطابق یہ چیزیں اپنے پاس رکھنے کا. آپ 1 تولہ سونا رکھ سکتی ہیں، کوئی 10 رکھ سکتا، کسی کے پاس 100 تولہ بھی ہو سکتا ہے. اس اوکے، اسلام تو نہیں منع کرتا. بس شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ دیجیے. میں لیس منیمم کی بات کر رہی ہوں، اور ایک اخلاقی حق ہے کہ پھر اس کو استعمال بھی کیجیے. یہ نہیں کہ وہ بینکوں کی نظر، سونا ہمارا بینکوں میں، لاکرز، لاک، اتنا لاکن ہے ہمارے اوپر اس وقت مال کا کہ ہاتھ نہیں لگاتے نہیں چوری ہو جائے گا. پہنتے نہیں ہیں، پہننا جھوٹا ہے. دلہن کو بھی آرٹیفیشل سیٹ پہناتے ہیں اور اسی جیسا لے کے بینک میں رکھتے ہیں. اس سے بھی کوئی ناسمجھ بات ہوگی. دیکھیے ہمارا تو کلچر کیا ہو گیا، خوبصورت برتن الماریوں میں اور کاغذ کی پلیٹوں میں مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کل وقت آئے گا کپڑے بھی آرٹیفیشل پہنیں گے اور اصلی نہیں پہنیں گے کہ وہ باہر ہے. یہ غلط ہے. استعمال کیجیے. یہ میز آپ کے گھر میں، اس کو استعمال کیجیے. ڈرائنگ روم میں اپنے حسین آف وائٹ کریم کلر کا ویلوٹی کشنز والا صوفہ، کارپیٹ، کرٹنز رکھیں تو استعمال کیجیے. یہ بت نہیں ہے جن کو پوجیں. اس میں یہ کانسیپٹ اس وقت ہمارا جو بن گیا نا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور یہ غلط ہے. استعمال کیجیے، سنبھل کے کیجیے. کپڑے پہنیے. سونا اگر بینکوں میں لاک میں اور کپڑے ہینگڈ ہیں سولی پہ، کبھی کبھی اس کو سال میں ایک بار رہائی ملتی ہے جب وہ بنتا ہے. بھائی کے گھر، بہن کے گھر، اپنی شادی، بچوں کی شادیوں میں پہنتے ہیں، جا کے پھر اس کو سزا دے دیتے ہیں. یہ رونگ ہے. اب میں نے بات چھیڑی ہے تو میرا دل ہے کہ آپ کو فائدہ ہو، ورنہ میں اس موضوع کو نہ بھی چھیڑوں تو اٹس اوکے. سوال کیجئے مجھ سے، 5 لاکھ کا جوڑا بنا سکتا کوئی؟ بہو کے لیے، دلہن کے لیے، بیٹی کے لیے، بیگم صاحبہ کے لیے کسی برانڈ کا کپڑا پہن سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں؟ سوال کریں، ہے سوال. اٹس کنڈیشنل. بنا سکتے ہیں ڈیفینیٹلی، بٹ اٹس کنڈیشنل. کنڈیشنل کیا ہے؟ آپ ایک پرسنل کنڈیشنز ہیں اور ایک اوور آل ملک اور امت مسلمہ. آپ کے ہسبینڈ بلینیرین ہیں، اللہ کی رحمت سے ایک مہینے میں وہ 10 کروڑ کماتے ہیں. آپ بیگم ہیں. میاں صاحب الحمدللہ حلال سے کما رہے ہیں. زکوٰۃ کیا، وہ تو رشتہ داروں کو بھی بہت دیتے ہیں، وہ 97.5 میں سے بھی بہت دے دیتے ہیں. آپ کو حق ہے 5 لاکھ کا جوڑا بنائیں، نو پرابلم ایٹ آل. فرسٹ تھنگ، پہلی شرط سمجھ آ گئی، رزق حلال. دوسری بات لائبلٹیز نہ ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ پھر اس کو استعمال کریں. چوتھی بات ہے کہ پہن کر خود کو بڑا نہ سمجھیں. پہن کر آپ کے اندر رونت نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے. اور جہاں غریب رشتہ دار بیچارے ہیں وہاں نہ پہنے. کسی کا دل جلانے کے لیے نہ پہنے، تحدیث نعمت کے لیے پہنے اور پھر اس کو بار بار پہنے. 5 لاکھ کا جوڑا اگر آپ بنائیں، اس کو گنے 1
میں نے ایک کرائٹیرین اس دن ایک ماں کو دیا، اس کو بڑا اچھا لگا، آپ کو بھی دے دیتی ہوں. یہ ایک دم نہیں بچے بڑی چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے، بچپن سے ہی کرتے ہیں. ایک بچہ بس ضد تھا کہ اس کو ایک آئی پیڈ لے کر دیا جائے، اور جو اسکرین سے کھول کر اس نے چوز کیا وہ 15,999 کا تھا، اور وہ گھر کا ہی بچہ تھا ہمارے. تو مجھے کہنے لگا کہ خالہ میرے لیے یہ لے، جو بھی تھا. میں نے کہا جاؤ گیٹ پرمیشن فرام یور امی، ماما سے پوچھ کے ہو کہ میں یہ لے لوں. تو اس کو پتہ ہی تھا ماں نے نہیں دینا. میں نے اسے کہا کہ اوکے گو گیٹ، ایک کاپی لاؤ ایک پین لاؤ. میں نے کہا اوکے گنتی لکھو. جس وقت آپ 1 سے 15,999 تک گنتی لکھ لو گے نا، پھر کم ٹو می، پھر وہ آیا ہی نہیں، مسئلہ ختم ہو گیا. سمجھے؟ گنا کریں. آپ کو ٹپ دینے لگی آج. 5,000 کا جوڑا خریدنا، کاغذ قلم پکڑنا، پہلے گنتی کریں. بول دیے تو اب تو ساروں کے منہ لٹک گئے. لو دکان پہ ہم گنتیاں گن رہے ہوں گے. بھائی جتنے کا جوڑا لے رہے ہیں اتنی گنتی تو آتی ہو، اتنا ٹائم تو دیں. آپ کہیں گے اچھا پھر ہم بوتیک پہ جانے سے پہلے گنتی گن لیں. کبھی بھی منی کو اپنے حساب سے ڈی ویلیو نہ کریں. میں آپ کو ہمیشہ اپنی مثال دیتی ہوں، کسی کو اچھی لگتی ہے تو لگے، نہیں لگتی تو مجھے کیا. میں نے اپنی زندگی کے 12 سال تقریباً امریکہ میں گزارے ہیں، بلکہ اپنی زندگی کا شادی کا جو آغاز وہاں سے ہوا. جب میں گئی تھی نا تو پاکستانی روپی کے مقابل 60 روپے ملتے تھے ڈالر کے، یعنی $1 60 روپیز کا تھا. اور جب ظاہر ہے کہ گھر بنا رکھا تو چیزیں گروسری تو لینی تھی نا، تو گروسری سٹور پہ پودینے یا دھنیے کی گٹھی جو ہمارے ہاں مفت ملتا تھا ان دنوں، آج کل تو نہیں ملتا ہوگا. وہ کہتے تھے یہ آلو دو، سبزی دو، گاجر دو، مولی دو، چلو تھوڑا دھنیا ڈالو، وہ بھی کچھ ہی ڈال دیتا تھا. میں نے شادی سے پہلے کسی کو دھنیا پودینہ خریدتے نہیں دیکھا تھا. تو میں نے پوچھا یہ کتنے کا؟ تو انہوں نے کہا $1 کا، دیسی سٹور تھا کوئی. $1 60 روپے کا دھنیا، میں نے نہیں لینا. سمجھے؟ وہ دن اور آج کا دن. اللہ نے مجھے ڈالرز والے ملک میں بھی رکھا، پھر کرونز میں بھی رکھا، میں پاؤنڈز والے ملک میں بھی 1.5-2 سال رہی، پھر یوروز والے ملک میں تو ابھی تک رہ رہی ہوں، چل رہی ہوں ادھر ادھر. میں نے کنورژن کبھی نہیں چھوڑا. میں جس ملک میں جاتی ہوں کوئی چیز لوں گی تو وہ مائنڈ میں ایک دم حساب لگا کے کہ یہ پاکستان میں کتنے کی ہے. اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. بات سمجھے؟ دیکھیے $100 کا برس، 100 روپے ہی ہے نا. لوگ وہاں کے پتہ کہ $100، آپ کو پتہ ہے کہ $100 پاکستان میں آج کتنے ہیں؟ کوئی حساب لگائے، سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو نقطہ. ورتھ پہچانے. وہی چیز، اسی جیسی چیز آپ کو کہیں سے سستی بھی مل سکتی ہے. یعنی آپ کو جو اللہ نے مال دیا ہے، یوز اٹ بٹ ڈونٹ لوز اٹ. پانی کی طرف ایسا نہیں پھینکتے. یہی اسراف اور تبذیر میں آتا ہے. آپ کو اجازت مل گئی 5 لاکھ کا جوڑا ملنے کی. مجھے پتا ہے میرے نام سے فتوے چھپیں گے. اب وہ آئی تھی ایک، انہوں نے کہا 5 لاکھ کا جوڑا بنا لیں، پہن لیں، کر لیں. لیکن ابھی بات پوری نہیں ہوئی. مشروط ہے یہ. اگر آپ کے ہسبینڈ اتنا کما کر خوشی سے افورڈ بھی کر رہے ہیں اور وہ ساری شرطیں، حدیث نعمت، اللہ کا شکر، چوائس ہی اچھی ہے، پسند آ رہا ہے، یہ کوئی خیال نہیں کہ محفل میں جاتے ہی بجلی گراؤں، جو مجھے دیکھے بے ہوش ہوتا جائے، ایک دفعہ جل گئی میرا جوڑا دیکھ کر، یہ فیلنگ نہ ہو، اور کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے، یہ اگلی شرط ہے، یہ نہ ہو تو پہن لیجئے، پھر بار بار پہنیے. کم از کم اس کو 5-6 بار تو پہنیے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ آپ کا اپنا ہے. ایک دفعہ آپ کسی کا جوڑا بورو کر سکتے ہیں، دوبارہ تو شرم آتی ہے نا. 5 بار پہنے. جتنے فگر کا جوڑا ہے اتنی دفعہ پہنے. اور 5 لاکھ ہے تو پھر اس کو 5 دفعہ پہننا اگر کہا ہے تو پھر 5 بڑے فنکشنز میں پہنیے کہ جس میں آپ کو پہننا ہوا فیل ہو کہ اس جوڑے کا حق ادا ہو رہا ہے. لیکن یہ ظلم ہے کہ آپ ایک دفعہ پہننے کے لیے 5 لاکھ کا جوڑا بنائیں، اور پھر آپ بہو کا ہی بنتا ہے نا آج کل، پھر ناپ بدل گیا، پھر کہیں اور آپ پہنتے نہیں کہ یہ تو بڑا ہیوی جوڑا ہے. پہلے بناتے، پھر کہا جائے دوسری جگہ نہیں وہ یہ تو بہت بھاری ہے. اچھا یہ تو دیکھا ہوا فیملی نے. دیکھیں نا اس وقت جو ہمارا اس وقت پاکستانی لیڈیز کا مائنڈ سیٹ ہے
کہ بس ایک بار دیکھنا لوگوں نے. ہاں دوبارہ پہن لوں گی لیکن شرط ہے کہ چیک کر لوں لسٹ میں ادھر کوئی ایسا تو نہیں جو اس شادی میں آیا ہوا تھا. پھر پہن ایک دفعہ میکے میں پہنا, ایک دفعہ سسرال میں پہنا. گڑبڑ ہو رہی ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو دونوں جگہ ہوتے ہیں. اب کیا کریں. اچھا پھر کوئی دور پار کسی فیملی کا کوئی بلا لے گا تو وہاں پہن لوں گی. اب جب انہوں نے بلایا وہ کہیں گے اس کو کیا ہوا اتنا بھاری جوڑا پہن رہی ہے, بڑا شوق ہے اس کو اپنے میاں کے دوست کی فلاں کی بہن کی شادی کا, پھر نہیں پہنتے. اور پھر ہمارا ناپ بدل جاتا, موسم بدل جاتا, اور ایک اور ظلم ہے کہ فیشن بدل جاتا. وہ لمبی چھوٹی چھوٹی لمبی بڑی چھوٹی ہو گئی. بالآخر فوراً تو ہم نہیں دیتے, 3-4 سال اس کو سزا دے کر ہینگ کر کے پھر سوچتے ہیں اب اس کا کیا کیا جائے. پھر کوئی خرید لے تو خریدنے والا کیوں خریدے, اس کے باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ آپ سے خریدے. آج ہمارے ہاں تصور بھی ہے کہ کوئی دلہن کسی دوسری دلہن کا جوڑا خرید لے یا پہن لے. آپ کی اپنی فیملی میں کتنی دلہنیں ہیں ماشاءاللہ, اس پورے سیزن میں 10 شادیاں تو ہوئی ہوں گی. 10 دلہنوں کے جوڑے تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, میں نے بھی 2-3 کے دیکھ لیے یہ 2 ماہ میں. اپنے ہمارے کلوز سرکٹ میں شادیاں تھیں. بھئی آپ کی دلہن اس کی پہن لے, کیا حرج ہے. شیئر کر لیں 5 لاکھ کو, 1-1 لاکھ ڈالے جا کر پہن لیں. پر مسئلہ پتہ کیا ہے, میں اکثر پوچھتی ہوں کہ کس کو یاد رہتا ہے. پرسوں شادی میں گئے ہوں گے, مجھے نہیں یاد کس نے کیا پہنا. ہر ایک اپنی آج کل تو بڑی ہوتی ہے. پوچھئے کہ بعد میں لوگوں میں فلاں نے کیا پہنا ہے, کیونکہ مجھے تو ہوش نہیں تھی, میری تو اپنی جوتی مجھے اتنی چبھ رہی تھی. اب کیا کریں, ہاں یاد نہیں ہوتا. پھر پتہ کیا مسئلہ ہے, کسی نے کہا, میں آپ کو ریئلسٹک بات بتانے لگی ہوں, بہت مزے کی ہے. کسی کی شادی میں گئی تو ویڈیو سے ایوائڈ کر رہی تھی. لوگوں نے اس کو پکڑ کے کھینچنا. کا مسئلہ کیا ہے, کہتی یہ جوڑا دوبارہ پہننا. ویڈیو میں آ گیا تو لیک ہو گیا, آڈیو لیک ہوتی ہے, ہمارا جوڑا لیک ہو جانا. کیونکہ کسی کو کون نام بھی تھجی کہتے رہے اچھا یہ وہ جو تم, اور 7 سمندر پار پہننا تھا انہوں نے. میں نے کہا وہ وہاں آپ نے پہنا, ادھر کیا مسئلہ. کہتی ویڈیو میں آ گیا. یہ وہ ہے جس کو ہم پوچھ رہے ہیں, میری اوقات کیا. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے لیے کتنے لاکھ کا جوڑا بنا سکتی ہیں. میں آئینے میں کھڑے ہو کے اللہ سے پوچھوں گی کہ میری کیا اوقات ہے آپ کی نگاہوں میں. میں 5,000 کا جوڑا پہننے کے بھی قابل نہیں ہوں, میں 5 لاکھ کا پہنوں, یہ نہیں میں کر سکتی. میری یہ اوقات نہیں ہے, میں نہیں کر سکتی. اپنی ورتھ کو پہچانیے. پھر اور ایک ایشو, اب بات تو اس پہ لمبی ہو جائے گی لیکن فائدے کی ہے. پہن کے کرنا کیا ہے. اللہ نے نعمت دی, نعمت ہے نا, خوشی نعمت, شادی نعمت, بچوں کی شادی نعمت, اچھے کپڑے نعمت, خوبصورت ماحول نعمت. تو ان نعمتوں میں اللہ کی نعمتوں کو پا کر نعمتیں دینے والے کو ناراض کروں گی. اور معذرت کے ساتھ جو آج کل ہمارے فنکشنل جوڑے بنتے ہیں, دیکھیں جوڑے بھی تو بہت سارے ہیں نا. اگر آپ نائٹ سوٹ سے شروع کر لیں, گھر میں پہننے کے عام جوڑے, سمر ویئر, کسی کٹلاگ کو کھولیں آپ کو ساری کیٹیگریاں مل جائیں گی. یہ فارمل ویئر ہے, یہ ویڈنگ ویئر ہے, یہ برائیڈلز ہے, یہ وہ ہیں. اتنی فارمز کو جب آپ سامنے کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اتنی کیٹیگریز ہیں. اس میں سب سے مہنگا جوڑے کون سے ہوتے ہیں, برائڈل. اس کے نیچے جائیں گے تو ویڈنگ. بس ان 2 کو دیکھ لیجئے. اللہ کی نعمت, اتنا پیارا ہسبینڈ, اتنی بات ماننے والا بدھو مل گیا, بیوی کا غلام. ساس کا شکریہ ادا کیجئے, ایسا بیٹا پیدا کر کے دے گئی آپ کو. وہ کہتا ہے بیگم 5 نہیں اب 6 کا لے لے. میری تو مات اسی دن ماری گئی تھی جس دن آپ کو لے کے آیا تھا, تو اب تو جو مرضی کر لیں. لیکن اس کو پہن کر ایک دفعہ آئینے میں کھڑے ہو کے اس مالک کو, اس منعم کو, اس خالق کو پوچھئے میں کیسی لگ رہی ہوں. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم, سورۃ یونس کی آیت جا کے کھولیے گا. اے لوگو, تمہاری بغاوت کا, تمہاری سرکشی کا سارا وبال تم پہ پڑنا ہے, تیار رہنا. پھر بعد میں تمہارے کمر میں درد بھی ہونا ہے, بعد میں تمہیں بیماری کا حملہ بھی ہونا ہے, بعض اب ان بچوں کے دلوں میں کوئی گڑبڑ بھی ہونی ہے, یہ گھر بھی ٹوٹ جانا ہے کچھ عرصے میں. جاؤ بغاوت کرو. آج ہم اپنی خوشیوں کے موقع پہ بغاوت کرتے ہیں, معذرت کے ساتھ اللہ کو دکھاتے ہیں اب کوئی نہیں کام تجھ سے, ہو گئے ہیں رشتے بچوں کے, اب تو جو چاہیں گے کریں گے. اگر آپ نے اس کنسیپٹ کو سننا ہے نا, اسی سیریز کا جس سے آج میں آپ سے مخاطب ہوں, ایک لیکچر سن سکتے ہیں, میری مرضی.
مائی چوائس کلچر. آپ کو نور القرآن ٹی وی جو ہمارا آفیشیل چینل ہے نا، اس پہ یہ سب لیکچرز ملیں گے. نور کے لفظ میں یو ڈالیے گا، NURULQURANTV. تو اس میں یہ میں نے کانسیپٹ کلیئر کیا تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا میری مرضی، اٹس مائی باڈی، اٹس مائی چوائس، اٹس مائی منی. تو اگر آپ کی میری مرضی ہوتی تو بوڑھے کیوں ہو رہے ہیں، موٹے کیوں ہو رہے ہیں، بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ یہ روز مرد بیچارے گھنٹوں لگا کر مرضی ختم کر رہے ہیں. مرضی ہوتی تو مردوں کی داڑھی کے بال آتے ہی نہیں. ہماری مرضی نہیں ہے. ہمارے جسم پہ ہماری مرضی ہوتی تو یہ کمروں اور گھٹنوں اور جسموں کے درد لے کے کیوں بیٹھے ہیں؟ ہماری مرضی نہیں ہے، وہ خالق کی مرضی ہے. اتنی بات کلیئر ہے کہ زندگی میں چیزوں کو سلیقے سے استعمال کیجیے، ڈھنگ سے. ڈونٹ بی ریبیلیس، ڈونٹ بی ٹرانسگریسو. سرکش مت بنیے. دادی سے نعمت. اور ہمارے ایک استاد ہے، اللہ ان کو زندگی دے، آج بھی موجود ہے. ہم نے ان سے پوچھا تھا، استاد صاحب یہ بتائیں کہ اچھے کھانے، اچھی گاڑیاں، تو انہوں نے کیا کہا؟ پہن سکتے. اور ان کی ٹون کیا تھی؟ خوب اچھا کھاؤ، خوب اچھا پہنو، خوب اچھا گھر بناؤ اور خوب اچھے کام کرو. وہ کپڑے جن میں آپ اچھے کام کر لیتے ہیں، حساب ہو گیا. اس گاڑی جس میں بیٹھ کر کسی اجر خوب برے کام کرتے ہیں، جو کپڑے آپ پہن لیتے ہیں نا، اس کا حساب ہو گیا. حدیث میں آتا ہے بندے کے مال میں سے 3 چیزیں اس کی ہیں. ماں اکلا، جو اس نے کھا لیا، جسم سے گندگی بن کے نکل گیا. ہم سب جاتے ہیں نیچرل سرکل کو 6 سے 8 گھنٹے کے اندر کھانے کا لقمہ جو منہ سے اندر گیا تھا وہ ریکٹم سے باہر یورینیٹ کر دیتا ہے انسان، ختم. اس کی انرجی، اس سے جو گلوکوز ملی وہ بلڈ میں آلموسٹ 24 آور، یا آپ کے اپنے لائف سپیم پہ یا آپ کے میٹابولزم پہ چلے 2-3 دن تک اس کی انرجی رہتی ہے ایک لقمے کی. الحمدللہ. جو آپ نے پہن اوڑھ کے کھا پی لیا وہ آپ کا ہے. آج صبح ناشتے میں انڈا کھایا، پاپے کھائے، رس کھائے، کچھ بھی نہیں کھایا، وہ آپ کا تھا. مزہ آیا، ٹیسٹ آیا، اچھا تھا، مرچیں تھی، کڑوا تھا، آپ کا تھا. دیٹس اٹ، دیٹ یو بلانگس. سیکنڈ تھنگ، جو پہننا چیتھڑے بن کے ہوتے ہیں، ہنڈا لینا پنجابی میں کہتے ہیں. جو اپنے جوڑے گرمی کے، سردی کے، کوئی بنائے، لیے، دیے، کیے اور خوب پہنے. 5 نمازیں پڑھتے ہیں آپ اپنے عام جوڑوں میں. 1500 روپے کا جوڑا پہننے والے لوگ زیادہ ہیں آج ہمارے ملک میں. الحمدللہ. ہمارے سارے کوئی نیڈس تھوڑی ہے. یہ جو ہم بار بار مثالیں دیتے ہیں نا، 10,000 کا جوڑا، 5 کا، یہ بس کوئی 10-20% لوگ ہیں ہمارے ملک کے. اللہ نے ان کو دیا، وہ پہن رہے، پہننا چاہیے، کوئی بات نہیں. لیکن ایوریج آپ کے میرے اس ملک میں 1500 کا جوڑا پہنتے ہیں. میں نے پتہ کرایا ہے، لیلن، گرمیاں، کھدر، جو بھی ایک اچھی نارمل سوٹ ہے 15 سے 2000 کا، اور برانڈڈ پہن لیں گے تو نارمل برانڈ کا سوٹ 5000 کا. عام جوڑا 5 یا 15 کا لے، کتنی دفعہ پہنتے ہیں آپ ماشاءاللہ؟ روز کیجول یوز. کیجول یوز کا کپڑا آپ سب سے زیادہ پہنتے ہیں. تو کیا سمجھ آیا؟ کیجول ویئر چلیے 5000 کا بھی ہے، ماشاءاللہ آپ 20-25 بار تو پہنتے ہیں ایک سیزن میں، 2-3 سال میں پہن کے ہی دیں گے نا. کوئی بات نہیں، پہننا کھا لیا، استعمال ہو گیا. اس میں اپنے 5 وقت کی نمازیں پڑھی، ضرب دے لیجئے 5 کو 1 سال سے، اتنی نمازیں اس جوڑے میں پہن لی، صاحب ہو گیا. اس اوکے، نو پرابلم. اسلام چاہتا ہے پہننے. نرم پہنتے ہیں، نرم پہنیے. آپ گرم پہنتے ہیں، گرم پہنیے. آپ کو کڑھائی والا اچھا لگتا ہے، کڑھائی والا پہنے. آپ کو پرنٹڈ اچھا لگتا ہے، پہنے. حساب ہو گیا. سب سے زیادہ ہم کیجول کپڑے پہنتے ہیں اور وہ سب سے سستے ہوتے ہیں، اور سب سے کم وہی اوپر والی رینج برائڈل اور ویڈنگ پہنتے ہیں. سب سے کم دفعہ پہنتے ہیں اور سب سے مہنگے وہ ہوتے ہیں. دیٹس رانگ. بس جو پہن لیے وہ آپ کا. خوش ہوا کریں، دوسروں کو بھی دیکھا کریں. البس جدیدان شمیدان مت شہیدان. ہماری تو مزاج تو نک جاتا ہے، یہ کیا پہنا ہے. پرسوں ہم ایک شادی میں تھے، کسی نے ایک کمنٹ دیا کہ اندر سب حوریں پھر رہی تھی اور باہر سے جب آتی تھی تو انگلیوں کے ناخن تک چھپے ہوئے تھے. عبائے، نقاب، حجاب. باہر سے لوگ سوچتے ہوں گے یہ کون ہے، اور اندر ان کو دیکھ کے کوئی پہچان نہیں سکتا. تو جس کو ملے البس جدیدن عشق حمیدن مت شہیدن. تم نئے کپڑے پہنتی رہو، عشق حمیدن تمہاری تعریفوں والی زندگی ہو، ومت شہیدن اور موت شہادت کی ہو. کتنا دل میں خوشی آتی ہے.
اب آپ کو کوئی دیکھے اور آپ کو یہ دعا دے اور آپ کو اس کا ترجمہ بھی آتا ہو تو دل خوشی سے کھلے گا کہ نہیں؟ کھلے گا۔ اور ہم کہتے ہیں اچھا جی یہ کہاں چھپایا ہوا تھا، یہ کدھر سے لیا ہے یہ، اور برانڈ کا لے کر بتانا بھی ضروری ہے کہ اس برانڈ کا، تو اس کا ٹیگ کہیں نہ کہیں کھول لیتے ہیں، کچھ تو دکھے، لیا کہیں سے بتانا کہیں سے۔ تو بہرحال بات کا خلاصہ جو اچھا لگتا ہے پہنے، حساب سے پہنے، یہ سب چیزیں آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وراثت بن جائیں گی۔ تیسری چیز جو آپ نے فرمایا وہ کیا تھا؟ 2 چیزیں بتا دی نا، جو پہن لیا خراب ہو گیا ختم ہو گیا وہ آپ کا تھا، جو کھا لیا ٹیسٹ آ گیا اب چلا گیا۔ تیسری چیز جو اپنے ہاتھ سے آگے بھیج دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یقول العبد مالی مالی مالی، بندہ کہتا ہی رہتا ہے میرا مال میرا مال، یہ میری سٹیٹمنٹ، یہ میرے ڈاکیومنٹ، یہ میری کوٹھی، یہ بنگلہ، لیکن اس کے مال میں یہ صرف 3 ہی ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، باقی تو وہ رسا کا ہے، سب لے جائیں گے لوگ۔ آج آپ اپنے بچے کو ہاتھ نہ لگانے دیں اپنی گاڑی کی چابی کو، آج آپ اپنی بیٹی کو اپنے زیور کو ہاتھ نہ لگانے دیں، صرف سانس کی یہ ڈوری ٹوٹے گی تو آپ کا نہیں رہے گا، آپ کے بچوں کا ہو جائے گا، آپ کے وارثوں کا ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کیا کہا؟ ایک حدیث سناتی ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے 67 جو 9 نمبر ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا ورثہ دینار کی شکل میں تقسیم نہیں ہوگا جیسے عام لوگوں کا ہوتا ہے، میں نے اپنی بیویوں کے خرچے اور اپنے عاملوں، عامل کہتے ہیں ورکرز کو، عمل کرنے والے، عربی میں ورکرز کو عامل کہتے ہیں، اپنے عاملوں کی اجرت کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب صدقہ ہے۔ That is the best decision anyone can do۔ یعنی وہ چیزیں جو آپ اپنے پیچھے چھوڑیں گے عام بندے کی، وہ اللہ کے حکم سے بٹیں گی۔ اس کے لیے سورۃ نساء کا رکوع یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر سے شروع کر کے بس سمجھے کہ اراؤنڈ 2 رکوع ہے، آپ کو اس میں ساری ڈیٹیلز ملیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اپنی زندگی میں آپ کا استعمال ہوتا تھا، ٹھہرتا نہیں تھا، کماتے تھے۔ ایک موقع پہ اپنے 100 اونٹوں کی قربانی کی جس میں 63 اپنے ہاتھ سے کاٹے، ذبح کیے کہہ لیں، تھے نا پیسے۔ آپ کے 11 گھر تھے، 9 گھر تھے، جتنے بھی کمی بیشی کے ساتھ چلتے رہے، لوگوں سے تو نہیں چندہ مانگتے تھے کہ مولوی صاحب کو کھانا دے دو، یہ ذرا ان کی کوئی روزی روٹی کا انتظام کر دو، کیوں ہم کوئی منگتے ہیں، ہم کوئی غریب؟ آج اپنے دین کو بھی بڑا ہی غریب دیکھا اور غریب کر کے دکھایا۔ غیروں نے نہیں اسلام کو اتنا برا کہا جتنا ہم نے کیا، ٹوٹی کرسیاں مسجد میں، کوئی دیندار عالم، کوئی امام صاحب لینڈ کروزر میں گاڑی میں نکل کر آ جائیں ہم مسجد میں نماز پڑھانے، فتنے لوٹنے لگتے ہیں، وسوسوں کے سانپ دوڑتے ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ کوئی بیچاری درس دینے والی اپنی بیٹے کی شادی میں پہ کسی کو بلا لے نا خوشی میں، تو لوگ بعد میں اس پہ ویڈیو بنا کے دکھاتے ہیں، دیکھو یہ دینداروں کی شاہ خرچی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس نے یہ کہہ دیا کہ اس کا سارا خاندان غریب ہے، اس کا میاں بھی کلاش ہے، اس کے بچے بھی، اور پتہ نہیں کس نے کیا لگایا، نہیں آپ کو کیا پتہ ہے؟ میں ایک جسٹ بات کر رہی ہوں کہ ظاہر پہ قیاس کرنے سے زیادہ مندر کھاتے کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ آپ نے جو کپڑے پہنے، مجھے کیا پتا آپ نے لیے کہ آپ نے پہنے ہیں، آپ کو کس نے گفٹ دیا ہے، میں نے جو پہنا ہے آپ کو کیا پتا کس نے دیا کس نے لیا؟ ظاہر پہ قیاس کیجئے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ اپنی چیزیں اپنے بیوی کے خرچوں اور ان کے علاوہ جتنا ایکسٹرا مال تھا جو وراثت بن سکتا تھا آپ نے ان کا صدقہ کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد گئی تھی، ان کو تو یہ پتہ تھا کہ وصیت کے احکامات ہیں تو میرا حصہ ہوگا، تو ان کو اللہ کے نبی کی بات بتا دی گئی کہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جو زندگی میں تھا وہ آپ کا ہوا۔ چلیں اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں کیونکہ یہ ہر طرف کھلا ہوا ہے۔ ہم آج جس معاشرے میں جی رہے ہیں، لوگوں کو اپنے آج کی سے زیادہ اپنے مستقبل کی فکر ہے، اور معذرت کے ساتھ ہمارے بھائی، ہمارے شوہر، باپ، عمومیت پہ اپنے انڈو پاک کلچر بلکہ پاکستانی کلچر کے مردوں کی بات کرتی ہوں کہ جتنا ان کے پاس اس وقت ہے نا، اس کو آرگنائز طریقے سے ڈھنگ سے خرچ کرے نا
تو میرے والے کو 50 سال کا رزق، روٹی کپڑا کھانا موجود ہے، لیکن فکر کیا ہے؟ کروڑوں کی نہیں، اربوں کی جائیدادیں ہیں ان کے پاس، اور ہو سکتا ہے آج رات کو گھر میں مرغی لانے کے لیے پیسے نہ ہوں۔ یہ غلط ہے۔ آپ تو ساری زندگی ٹینشنیں کاٹ کے قبر میں جائیں گے، پیچھے اولادوں نے مال مفت دلے بے رحم کرنا ہے۔ تو خلاصہ کرتی ہوں، اپنے مردوں کو بھی یہ پیغام دیجیے گا، بھائیوں کو، بیٹوں کو، اور اپنے آپ کو بھی اسی پہ رکھیے۔ جو آپ کی حیثیت ہے نا، اس کے اندر رہتے رہتے مہذب طریقے سے کھائیں پئیں کھلائیں بھی، کھائیں تو کھلائیں بھی، پہننے تو پہنائیں بھی، لیں تو دیں بھی، دیں تو لیں بھی۔ جو کپڑے آپ پہن لیتے ہیں سلیقے سے پہنیں، یہ بھی میں ٹپ دے ہی جاؤں، آج بات کھلی ہے تو سلیقے سے پہنیں، اچھے طریقے سے پہنیں، 2 4 6 دفعہ اپنا دل پورا کریں، شوق پورا ہو گیا آپ کا۔ اب اس کپڑے کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ مثلاً ہو سکتا ہے آپ کی فیملی میں کوئی سفید پوش فیملی ہے، ان کے گھر شادی آ رہی ہے، لیکن میں اس پہ بھی خلاف ہوں کہ آپ تو 5 لاکھ کا جوڑا پہن لیں گی، آپ کی کزن چلے چچا کی بیٹی، اس کے گھر شادی آئی، اس کے بیٹے کی، جس کے میاں کی بمشکل 50,000 تنخواہ ہے، اب وہ اپنی بیوی کے لیے اپنے بیٹے کی شادی پہ زیادہ سے زیادہ جوڑا جو افورڈ کر سکے گا، بڑی محنت سے، وہ 10,000 کا۔ آپ اپنا 1 لاکھ 2 لاکھ کا جوڑا کہتی ہیں وہ میں اپنی کزنس کو دے دیتی ہوں۔ مجھے لوگوں نے کہا، کل پرسوں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ میں پہننے کے بعد میں کسی کو دیتی ہوں اور میری وہ بڑے شوق سے پہنتی ہیں، بٹ مسئلہ کرتے ہیں آپ وہاں بھی ایک، آپ کی حیثیت ہے، آپ کو سج رہا ہے، کہتے ہیں نا کہ چیز سجتی بچتی ہوتی ہے نا، مجھے نہیں چیز سج رہی، آپ کو سجے گی، کیونکہ میں نے رف اینڈ ٹف پہننی ہے، آپ نے ذرا اچھے سلیقے سے پہننی ہے، فرق ہوگا نا۔ اب آپ نے جب وہ 1 لاکھ کا جوڑا جب اپنے بیٹے کی شادی پہ بنایا تھا، پہننا تو آپ اچھی لگی، آپ اپنی اس کزن کو دیتی ہیں جس کے بیٹے کی شادی ہے، اور آپ وہ اس کو 1 لاکھ کا جوڑا دیں گی نا، اس پہ 10 لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ ریئلسٹکلی پاکستان میں ایک ایسا برانڈ بنانا ہے، اور انشاءاللہ ہم نور القرآن برانڈ بنائیں گے، ذرا باقی جگہوں سے فارغ ہو جائیں۔ زندگی رہی میری تو میں تو بنواؤں گی ان سے، کانفیڈنس کے ساتھ۔ آپ اپنے ان کپڑوں کو جو آپ پہن چکے ہیں اس کو ریسائیکل کروائیں، کوئی اور لے لے، عزت والا لے، جس کو 1 لاکھ کی بنانا ہے وہ لے۔ میرا مسئلہ سمجھے آپ؟ 10 اب آپ نے پہن لیے، اچھے طریقے سے پہننا ہے، صاف ستھرا اس کو ڈرائی کلین کرائیں۔ ناروے میں بنایا ہوا شادی کا جوڑا کے نام پہ ایک پروجیکٹ، بس وہ بنا کے تو وہیں روک لیا، کیونکہ اتنے شادیوں کے جوڑے آنے لگ گئے کہ ہم نے رکھنے کا ہے، اور وہ جوڑے ہمارے چلتے آج بھی ہیں۔ دلہنوں کا جوڑا ایک ہی دفعہ پہنتے ہیں موسٹلی، وہ جوڑا اپنا صاف ستھرا کر کے اسکول میں دے جاتی ہیں۔ یہ پچھلے 2 4 سال میں تو مزاج ہی بگڑ گئے ہیں، جب سے برانڈز اور یہ عورتیں ماڈل بن کے آئی ہیں نا، واللہ ہی اس سے پہلے بھی جوڑے بنتے تھے۔ ہمارے اپنے اسکول کی بچیاں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے ساتھی، ان کی ادھر سے جوڑا لے کر پہنتے تھے۔ ہمارے ایک بچی ہے، اس کی شادی ان دنوں ہوئی، اتنا جوڑا کس نے اچھا دیا، اور تب اس نے بتایا، یہ آج سے 10 سال پرانی بات ہے، جس نے سوٹ دیا، یقین کریں مجھے آج بھی وہ سوٹ یاد ہے، اتنا حسین سوٹ، ڈیسنٹ، بڑا نیا لگا مجھے۔ اس نے تب بتایا تھا کہ میرا 60,000 روپے کا بنا ہے، تو ہم نے منہ میں انگلیاں ڈال لی تھی۔ اس وقت عام دلہن کا جوڑا 5 سے 10,000 کا بنتا تھا۔ اس نے اسکول کو دیا، اسکول میں آ گیا، اس کا پرس بھی میچنگ، جوتی بھی، جو کچھ بھی تھا وہ بھی آ گیا۔ ہمارے اپنے ایڈمنس میں سے ایک بچی کی شادی ہوئی، اور وہ بچی وہ تھی، وہ اپنے بارے میں کہتی کہ میں بگڑی ہوئی، اتنی بگڑی ہوئی تھی، اس نے وہ جوڑا اسکول سے لیا، اسکول میں اس کا فنکشن ہوا، اور وہ اتنی حسین ماڈرن لک لڑکی ہے کہ آپ اس کو باہر دیکھیں تو وہ گوری لگتی ہے۔ ہم نے اچھا فنکشن کیا، نکاح بھی پڑا اور پھر کھانا بھی کھلایا۔ اس نے اسٹیج پہ میری طرح یہاں بیٹھ کر لوگوں کو بتایا تھا کہ آج میں سر سے لے کر پاؤں تک جو پہنی ہوئی ہوں میں نے نور القرآن سے لیا۔ اس نے اس کے پیسے دیے اسکول کو، وہ سوٹ اس نے پہننا استعمال کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب اس کا شوق پورا ہو گیا، اس نے پھر وہ اسکول کو ڈونیٹ کر دیا۔ کئی کپڑے ایسے ہیں کہ کوئی لیتا ہے پہننے کے لیے، اسکول کو 5,000 ڈال کے دے گئے، لے گیا، پہن لیا، واپس کر دیا۔ یعنی میں ایک مثال دے رہی ہوں، آئیڈیاز لگائیے۔ آپ سب کو اپنی ریئلسٹک لائف میں بھی یہ کرنا پڑے گا۔ آفٹر آل اس کے 5,000 ہیں یا 5 لاکھ ہے، وہ دین کے کسی کام میں جائے، اور حرج کیا ہے؟ جب آپ نے ایک بار پہنا اور میں نے بھی ایک ہی بار پہننا ہے، تو ضروری ہے کہ میں بھی اسی سارے جہاد سے گزروں جس سے آپ گزر کے ایک جوڑا بناتے ہیں۔ کوئی آسان کام ہے؟ سمجھ گئے نا؟ تو اس طرح کے پازیٹیو پروجیکٹس بنائیے، کپڑوں کو سلیقے سے پہنیں، خراب نہ کریں، رف نہ یوز کریں، اور اچھی ہائیجینیکلی اس کو یوز کرنے کے بعد آپ اس کو کسی صدقہ جاریہ کے پروجیکٹ میں ڈالیں۔ وہ پیسہ آپ کا پھر دین کی نرشمنٹ میں جاتا ہے،
فائدہ ہوگا۔ اب چلتے ہیں ہم آگے دوسری چیز پہ جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے بات کرنا، وہ کیا ہے کہ what comes in ورثہ۔ ورثے کو انگلش میں لیگیسی کہتے ہیں۔ اور میں دکھ کے ساتھ ایک جملہ بولوں، قرآن پڑھنے سے پہلے میں نے اس ملک میں جو نام سنا تھا نا لوک ورثہ، اور آج باہر ناروے میں ہر سال 14 اگست کو اور عیدوں کے میلوں میں یہ جو لوگ میلے کے نام پہ جو گانا بجانا اور پمپی گلیمری یہ چیزوں کو لوگ سمجھتے ہیں یہ ورثہ۔ ہمارا لوگ ورثہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سسی پنو، بانسریاں، طبلے، سرنگیاں۔ حالانکہ ورثہ کیا ہے؟ غیر مادی چیزیں۔ ادھر کیا تھی؟ مادی چیزیں، میٹیریلسٹک تھنگس۔ لیگیسی کے اندر نان میٹیریلسٹک تھنگس آتی ہیں، مثلا اخلاقیات، ایتھکس۔ آپ کا اخلاق کیا ہے؟ نمبر 2 آپ کی اقدار، روایات، فیملی ٹرمز کے ہیں، آپ کا خاندان کن روایت پہ تھا؟ جیسے ہمارے یہاں دادا کے سامنے سر پہ دوپٹہ لینا روایت ہے نا، سسر کے سامنے بھی بڑے سلیقے سے اچھے کپڑے پہننا، یہ روایات تھی۔ آج افسوس ہے کہ ہم نے اپنی روایات بھی چھوڑی، دین بھی چھوڑ دیا۔ ہم اسلام کو تو چھوڑ دیجئے، ہم تو روایات کے بھی پابند نہ رہے، اللہ ماشاء اللہ۔ تیسری چیز اس میں ہماری جو آئے گی اخلاقیات، اقدار اور روایات کے بعد ہماری نیکیاں یا ہماری برائیاں، the things that you can't measure۔ اب سوال شروع والا لیکچر، what I'm leaving behind، میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہی ہوں، وراثت یا ورثہ؟ تو جب ورثے کی بات آتی ہے تو قرآن کی آیت سورۃ نساء 85 کھول لیتے ہیں ہم، مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یقل لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یقل لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ یہ سوچ اپنی زندگی کو اس دنیا میں ہی اچھے کاموں کے کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے کاموں کی پروموشن کا ذریعہ بنائیے۔ آپ یہاں آئے، اپنے ساتھ کسی اور کو لے آئے، آپ کو کسی نے بلایا آپ کسی اور کو بلا لیں۔ من دال علی الخیر کفاعلہ، جو نیکی کے کام پر کوئی کام کرے گا وہ اس کے اجر کو پائے گا۔ تو یہ ہے گڈ تھنگس، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں سرکل میں گھما دیجیے اپنی نیکیوں کو۔ اب آئیے ذرا سا اس کو الیبوریٹ کرتی ہوں کہ ہم نے اپنی نسلوں کو کیا دیا، ہم کیا دے رہے ہیں۔ اگر آج میں فوت ہوں، ڈیٹ دیکھ لیجئے، آج عمومی لائف سٹائل پیرنٹس کا کیا ہے، ان کو اپنے پیچھے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جانا ہے؟ وہ مادی چیزیں جو بھی ہم نے ڈسکس کر لی یا غیر مادی چیزیں، اس پہ بات کرنی ہے۔ ایک شعر، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ یہ شعر آپ سب نے سنا ہوا۔ میں آپ کو ایک تحریر پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں جو آپ کو بھی فائدہ دے سکتی ہے اور مجھے بھی فائدہ اس سے ہوگا کہ ہم اس وقت کس جنریشن کو تیار کر رہے ہیں۔ یہ لفظ میرے نہیں ہیں، یہ روحہ اشفاق صاحب کوئی ہیں سسٹر، ان کی میں ورڈ ٹو ورڈ پڑھوں گی۔ اس کا ٹاپک کیا ہے؟ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ یہ لکھتی ہیں کہ کل شام ہی میں نے اقبال کا یہ شعر پڑھا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ یہ جملہ آپ سب کو سمجھ آ رہا ہے نا کہ ہمیں جو ورثہ اپنے فور فادرز یا اسلاف سے ملا تھا نا، ہم نے گم کر دیا۔ اکثر مال مفت دلے بے رحم ہے نا۔ ابھی جس ورثے پہ میں آپ کو بھی لے کے جانے لگی ہوں نا، ہمارے اسلاف نے ہمیں یہی دیا تھا، ہمارے دادا نانا، اس سے اوپر والوں نے، اور صحابیات اور تابعین اور ائمہ کرام اور محدثین کی ماؤں نے یہ فکر کی تھی کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کیسے ہمارے لیے ورثہ بنے۔ تو اس پہ علامہ اقبال کی یہ پوئم تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔
یہ لکھتی ہیں کہ میں سوچ ہی رہی تھی کہ یہ جو آج کل معاشرے کا حال ہے، واقعی ہم نے سب کچھ گنوا دیا ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمیں ہمارے پیغمبروں سے ملی تھی وہ کہیں کھو گئی ہے۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور خواب میں یوں لگا جیسے کسی نے مجھے شاہراہ حیات کے سفر پہ روانہ کر دیا۔ بہت تاریکی تھی، ٹھوکر کھائی۔ آواز آئی، اندھی ہو کیا، نظر نہیں آتا؟ میں نے پوچھا، جس چیز سے ٹھوکر کھائی وہ چیز کیا تھی؟ آواز آئی، یہ جملہ بڑا لکھا ہے انہوں نے، جھوٹ کی گلی میں دھوکے کا پتھر۔ یہ جملہ لکھ لے، جھوٹ کی گلی میں دھوکے کا پتھر۔ میں نے کہا، تمہارے پاس تو حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کا چراغ تھا، وہ صداقت کہ جس کی مثال زمانہ دیتا تھا وہ کہاں گئی؟ سمجھ آئی کہ تم جھوٹ کی دنیا میں کیسے آ گئے؟ تمہارا تعلق تو صدیق اکبر سے تھا۔ پھر آواز آئی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، یعنی آج ہم امت مسلمہ نے سچ چھوڑ دیا۔ تھوڑا آگے چلی تو میں نے دیکھا کہ بنت ہوا، یعنی ہوا کی بیٹی بنت ہوا دوپٹے کی دولت بیچ چکی ہے، اور اقبال کے نوجوانوں کا اپنی نظروں پہ قابو نہیں ہے۔ وہ اس قدر دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ نہ ردا کی سرسراہٹ، نہ گریبان کی چڑچڑاہٹ، کوئی بھی طاقت انہیں اس دلدل سے باہر نکالنے کو کافی نہ تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارے پاس تو حضرت عثمان غنی کی حیا تھی، وہ کہاں کھو گئی؟ یعنی آج کی مسلمان بیٹی کی ردا کھو گئی اور مردوں کی، لڑکوں کی نگاہوں کی حیا چلی گئی۔ جواب ملا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ میرے قدم اور آگے بڑھے تو میں نے دیکھا کہ لمبی قطار ہے، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی حق کے لیے آواز بلند کرنے کو تیار نہیں، سب باطل کے آگے ہار چکے ہیں۔ یہ معاملہ دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ کہا، تمہیں تو حضرت علی کی بہادری وراثت میں ملی تھی، وہ شجاعت کے جس کی قسم اللہ کے محبوب خود اٹھاتے، وہ کہاں کھو گئی؟ یعنی آج ہم مسلمان بزدل ہو گئے۔ تو آواز آئی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ میرے قدم آگے چلے، کافی لمبی اور دشوار تھی قدم قدم پہ۔ یہ برائیاں دیکھ کر میرے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ کچھ فاصلے پہ دیکھا کہ بچے والدین کی عزت نہیں کر رہے۔ ایک اور دکھتا ناسور، ان کے لیے دکھ اور تکالیف کا سبب بن گئے ہیں۔ یہ تو وہی تھے نا جنہیں ان کی راحت کا سبب بننا تھا۔ اور یا میں ایک جملہ بول دیتی ہوں کہ یہ وہی تھے جن کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ماں باپ دعائیں کرتے ہیں اللہ بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تو بچے تو ماں باپ کی بات ہی نہیں مان رہے۔ بڑوں کی بچوں کے لیے شفقت اور بچوں کی بڑوں کے لیے عزت سب کھو گئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے پاس تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نمونہ موجود تھا نا، جسے تم نے اپنا رہنما بنا کے اپنانا تھا، وہ ذات کے جس کے اخلاق کی گواہی خود اللہ نے اپنی محبوب کتاب میں دی ہے، وہ کہاں گوا دیا؟ یعنی اللہ کے نبی نے بچوں کی تربیت اور بچوں کے ساتھ تعلق اور ماں باپ کے ساتھ تعلق کی جو باتیں بتائیں وہ کدھر گئی؟ تو آواز آئی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ آنکھ کھلی، یعنی اب یہ خواب سے بیدار ہوتی ہے۔ آنکھ کھلی تو پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ میرا دل بس یہی کہہ رہا تھا مجھ سے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ تبھی تو ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ اس سے کتنے متفق ہیں، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے اخلاقی اقدار کے پرخچے اڑ چکے ہیں، اچھی روایات ختم ہو چکی ہیں، بھروسہ اور ایمانداری ناپید ہو چکی ہے، ہماری نسلیں ہم سے مختلف ہو گئی ہیں، ہم ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنے بچے ویسے نہیں پال رہے جیسے ہم نے پالا تھا، لیکن ہم بول نہیں سکتے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کل بچے ماں باپ کو خوش رکھنے کے شوقین تھے، آج ماں باپ فکر مند ہے کہ ہمارے بچے ہم سے خوش ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کل بچے ماں باپ سے ڈرتے تھے،
آج ماں باپ بچوں سے ڈرتے ہیں، بلکہ جب بچے کمانے لگ جاتے ہیں تو کانپتے ہیں ان کے آگے، بول نہیں سکتے، غراتے ہیں بچے، بادلوں کی طرح گرجتے ہیں، صرف اس لیے نا کہ آپ کو روٹی کھلا رہے ہیں، آپ ان کے پیسوں پہ چل رہے ہیں۔ بچوں کے اندر تمیز نہیں ہے، محبت نہیں ہے، رشتوں کی تمیز نہیں ہے۔ آج بچوں کے دلوں سے محبت چلی گئی، پیسہ بولتا ہے، دولت کے انبار لگا دو خوش ہیں، ان کی باتیں مانتے جاؤ خوش ہیں، ہاتھوں میں کارٹون ہے، آنکھیں کہیں نظریں کہاں۔ آج کا ہمارا پیرنٹنگ سٹائل کیا ہے؟ تو سوال کیجئے، کیا جو بچے اس وقت ہم چھوڑ رہے ہیں اور اب ہمارے بچوں کے بچے، یہ ورثہ بنے گا یا وراثت؟ یہ مادہ پرستی کا شکار ہو گئے کہ غیر مادہ پرستی؟ اخلاق نہیں ہے، روایت نہیں۔ کیا جرت تھی بچی کی کہ گھر میں مہمان آ جائے اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رہے، اور ماں جا کے کچن میں کباب فرائی کر رہی ہے، آپ پر میں اپنا وقت یاد تو کرے۔ جرت تھی میری آپ کی، ہاتھ کے اشارے سے 2 کپ چائے بسکٹوں کے ساتھ، ہماری ماں نے ہمیں ایسے پالا۔ آج آپ کی بچی اشارہ سمجھتی ہے؟ ہاں وہ کال کر کے آرڈر کر کے منگوا سکتی ہے، ماما کیا کیا آرڈر کرنا ہے، آئی کین ہیلپ یو۔ آج ہماری بیٹی بیٹی نہیں ہے اور ہمارا بیٹا بیٹا نہیں ہے، ہماری بہو بہو نہیں ہے، ہمارا داماد دامادی پیسے کے غلام ہے۔ آپ دیتے رہے ان کو۔ اگر باپ مطلب سسر کما رہے ہیں اور وہ کھلا رہے ہیں نا، تو بہو بیٹا مجبوراً ان کا ساتھ دیں گے۔ آج ذرا بیٹے کے ہاتھ میں پیسے دیں، بہو کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے بیٹے کا کھا رہے ہیں آپ۔ اگلی نسل میں کیا ہوگا؟ یہ پوجیں گے پیسے کو، پوج رہے آج بھی درہم دینار۔ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں اٹس مائن، اٹس مائی کار، اٹس ناٹ یور، چپ کر کے بیٹھو نہیں تو اتر جاؤ۔ یہ بچہ کہتا ہے آپ کو پیسہ دیا، اور یہ کب ہوا؟ شروع سے آپ نے اس کو مدر کیئر اور جانسنس اور بلو پنک کے کمبینیشن سے پالا ہے۔ آج بچہ بعد میں آتا ہے، اس کے کمرے کی الماری پہلے آتی ہے۔ کبھی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے یا آپ کے بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے کبھی جمنے آئے تھے، جس کو کرتا ٹوپی کہتے ہیں اردو میں؟ آج بچے کی دنیا سے آنے سے پہلے اس کے بب سے لے کے سوئی سلائی سے پہلے آتے، کھولتے نہیں تھے گھروں میں یہ چیزیں، کس کو بتائیں یہ جبلے کس کے سل رہے ہیں؟ آج مادہ پرستی، اور نہ کریں تو کہیں گے چونی کی، لاڈنی کی ہے۔ تو سوال لکھیے، ہم کیا دیں گے، ورثہ یا وراثت؟ ہم اگلی نسل کو ورثے میں کیا دیں؟ درد پٹے گا۔ اب اگلے جو جملے بولوں گی نا، یہ میرے دل کا درد ہے، آپ خون سے لکھ سکتے ہیں ان کو۔ کیا دوں؟ ایک لسٹ بناتے ہیں۔ آج آپ اپنے بچوں کو، بچوں کے بچے یا ان کو آگے نصیحت کریں، سب سے پہلی چیز درست عقائد، کنوکشن، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اصول ثلاثہ بھی کہتے ہیں۔ قبر کے 3 سوال بھی یہی ہیں۔ یہی غم تھا یعقوب کو بستر مرگ پہ، ما یعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ پھر بچوں نے بھی بڑے پیار سے کہا فکر نہ کریں، ہم آپ کے اور ابراہیم اور اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے جو الہ واحد۔ کتنی پرسکون موت آئی ہوگی یعقوب علیہ السلام کو اپنی نسلوں سے یہ سب سن کے۔ کیا آج آپ اور میں یقین سے کہہ سکتے ہیں ہم نے اپنی نسلوں کو پختہ یقین دیا؟ کس پہ؟ نمبر 1 اللہ پہ، رسولوں پہ، فرشتوں پہ، آخرت اور یوم جزا پہ، تقدیر پہ اور کتابوں پہ۔ یہ 6 انگریڈینٹس ملتے ہیں نا تو آپ کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے۔ یہی الذین یؤمنون بالغیب۔ کیا آپ اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں کی دینی تعلیم اس حد تک کر چکے کہ ان کا عقیدہ پختہ ہے؟ گریٹ۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ابھی جو ترتیب بتانے لگی ہوں، ہم نور القرآن کے پلیٹ فارم سے ایک کورس آفر کرتے ہیں، اسلام A to Z۔ میں نے خود ان پرسن اٹلانٹا انسٹیٹیوٹ سے 4 ویک میں یہ کورس کرایا تھا، اور ہر ویک کے 4 ڈیز، ٹوٹل 16 کلاسز۔ آپ لوگ بھی نیت کر لیں، واللہ ہی کر لیں۔ پہلے 4 دن میں ہم نے صرف عقائد پڑھے، جڑ، درخت کی جڑ، اللہ سے تعلق پتہ ہی نہیں، رسول کا پتہ نہیں، تقدیر کا نہیں پتہ، ہمارا ایمان فرشتوں پہ ایک رسمی سا ہے، بات نہیں بنتی۔ نیت کیجئے، اور کہیں نہیں ہوتا تو جا کے یوٹیوب سے سن لیجئے۔
اپنی تو اصلاح بندہ کرے، تو عقیدہ درست کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے باب العلم میں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی ایک دن لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہم سب بیٹھے ہوئے، اتنے میں ایک شخص آیا اور بولا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو یقین کرے دل سے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس سے ملنے پر یعنی آخرت، اور اس کے پیغمبروں پر، اور یقین کرے پچھلے روز جی اٹھنے پہ۔ اس وقت ہمارے وہ بچے جو ویسٹرنائز اسکولوں میں یا ابراڈ جا چکے ہیں، گڑبڑ ہے بڑی سخت۔ ایک بچے نے پوچھا وہاں سے، ماما are you sure کہ اسلام is the right religion? Why should I invite my friend to Islam? میں اپنے دوست کو اسلام پہ کیوں بلاؤں، میں اس کے ساتھ بدا کیوں نہ ہو جاؤں؟ ایک بچے کا سوال ہے وہاں سے۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے جب اپنے ملکوں میں یہ سوال اٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں باہر سے بچوں کو اپنے ملک لے آؤ، بارڈر کراس کرتی پاکستان کا یہ مفتی اور امام کعبہ بن جائے۔ غلط سوچتے ہیں، ہمارے بچوں کے عقائد درست نہیں ہیں، تقدیر پہ بچے ناراض ہیں۔ آج ہماری نسل میں ڈپریشن ہے، ڈپریشن ہوتا ہی اس کا جو تقدیر سے ناراض ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اپنی توحید پکی کریں۔ آپ کو مجھے یہ پیغام ہے، ابھی چند دن پہلے ایک لیکچر ہوئے، میں نے دل سے اس میں اس موضوع کو ڈیفائن کیا ہے، توحید روح کی پکار۔ اس نام سے آپ کو یہی نور القرآن کے چینل پہ ملے گا، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، سنیے اور سنائیے جس کو سنا سکے۔ تو اپنی توحید، پھر اپنی نسلوں کو پختہ توحید سکھائیں، اللہ کا اصل مقام سمجھائیں۔ جب یہ سمجھ آ گیا باقی باتیں خود ہی آ جائیں گی۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 144، حضرت معاذ بن جبل اس کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ گدھے پہ سوار تھا، یعنی اس دور میں گدھے کو سواری کے لیے استعمال کرتے تھے، اس کا نام عفیر تھا۔ آپ نے فرمایا اے معاذ، تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے اس کو عذاب نہ دے۔ دعا کرے اللہ ہماری نسلوں میں شرک نہ لائے۔ یہ کوئی پیروں بابوں اور قبروں پہ جا کے سجدے کرنے اور ماتھے ٹیکنے کا انعام نہیں ہے، شرک کی تو بڑی باریکی ہے۔ تو فرسٹ تھنگ جس پہ آج آپ نے یہاں اٹھتے ہوئے نیت کرنی ہے، اپنے بچوں کی ایسی تعلیم کا انتظام کیجئے کہ ان کا تعلق باللہ، تعلق بالرسول، تعلق بالآخرہ، تعلق بالاسلام، تعلق بالتقدیر اور تعلق بالانجلز یہ پکا ہو جائے۔ سمجھے نیویگیٹر میں صحیح ایڈریس ڈل گیا، گناہ ہوتا ہی تابع جب ہمیں اللہ کا مقام نہیں پتا ہوتا۔ سیکنڈ تھنگ جو آپ نے میں نے آج سے اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں کے لیے سکھانی ہے وہ کیا؟ اخلاقی اقدار، ایتھکس۔ اخلاقیات درست کیجیے، ایتھکس پہ آئیں گے۔ اور ایتھکس میں کیا آتا ہے؟ سچ بولنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پہ شفقت، بنیادی اقدار، یعنی اخلاق اچھا رکھنا ہے۔ ہمارے بچوں کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں اچھے نہیں ہیں۔ وہ صرف اپنی پسند کے بندے کو سلام کرتے ہیں، ان کو صرف ان لوگوں کو ساتھ بٹھانا اور بیٹھنا جو ان کے لائک مائنڈیڈ ہیں۔ ان کو مارکیٹنگ والے اخلاق تو بہت آتے ہیں، چیزیں بیچنے والے، لیکن دوسرے نہیں آتے۔ اور اس پہ ایک روایت ہے سلسلہ تو صحیحہ کی 2735، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آئے، شکایت کی کہ میرا دل بڑا سخت ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تو دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم پر دستے شفقت رکھا کر، یعنی غریب لوگوں میں بیٹھو اٹھو۔ آج جب پیسہ آتا ہے نا اس کے ساتھ یہ ایک مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، ہمیں غریب رشتہ دار بھی نہیں اچھے لگتے، دیندار رشتہ دار بھی نہیں اچھے لگتے، الا یہ کہ ہمیں واقعی ان سے بڑی دلی محبت ہو۔ تو بچوں کے اخلاق، نوکروں کے ساتھ کیسے بولنا ہے، ڈرائیوروں کو کیسے بلانا ہے، علی بابا، میڈس کو اوئے توئے نہیں کرنا، غریب کو بات چل پیچھے ہٹ ایسے نہیں بولنا۔ کیا بنا؟ اگر اس کا سم اپ کروں، آپ اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو دیکھیے، ایمانداری ہے الحمدللہ، رحم دلی ہے بھی اور ڈالنی بھی ہے، غریبوں سے محبت ڈالنی ہے، اصولوں کی پاسداری، مین آف رولز،
مین آف ورڈز. پھر عدل اور انصاف سکھانا ہے. اس میں ایک اور حدیث ہے سلسلہ صحیحہ کی 2660. نعمان بن بشیر اس کے راوی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور نرمی کرنے میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کا کوئی ایک عضو درد کرتا ہے تو سارا جسم اس کی وجہ سے بیماری اور بخار میں مبتلا رہتا ہے ایسی ہماری چیز. کیا سیلاب زدگان کی مدد تو ہم نے کر دی فلڈ ریلیف کے نام پہ، لیکن کیا ہم نے ان کے اس درد کو محسوس کر کے اپنے کسی خرچے میں کمی کی؟ ایکسٹراز تو ان کو دیے، کیا اپنے نیڈز والی چیزیں بھی ان کو دی کہ نہیں دی؟ یہ سوچنا. تو دوسرے لوگوں کا درد محسوس کرنا. تیسری چیز معاشرے میں ہماری ساکھ کریڈیبلٹی کے. اپنے بچوں کو ایک بات یاد کروا دیں کہ بیٹا تمہارا نام بڑا قیمتی ہے، تم میرے بیٹے ہو، تم میری بیٹی ہو، تم میرے پوتے ہو، میری پوتی ہو، اور معاشرے میں میرا ایک عزت کا نام ہے. لوگ مجھے اسلام کے نام سے جانتے ہیں، کسی کو حاجی صاحب کے نام سے، کسی کو شیخ صاحب کے. میری عزت خراب نہ کرنا. جوانی کے نشے میں بعض بچے ماں باپ کی بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں. اور اس میں کہوں گی سوشل میڈیا، پروفائلز پہ لگی اپنی بیٹیوں کی تصویریں دیکھیے اور کوشچن کیجئے اپنی بہوؤں، پوتیوں، نواسیوں اور ABCDC کہ بیٹا تمہاری یہ تصویر دیکھ کر لوگ کیا سوچیں گے. کریڈیبلٹی، قابل اعتماد بنے، دھوکہ نہ دیں. 2 نمبری اور 10 نمبری کی باتیں ہمارے بچوں کو نہیں، یعنی اچھی شہرت دے دوسرے کو. اس پہ بھی ایک حدیث ہے صحیح سلسلہ صحیحہ میں 2272 ابو ہریرہ سے روایت ہے. آپ نے فرمایا ہر آدمی کی آسمان میں مخصوص شہرت ہوتی ہے. یعنی جیسے لوگ دنیا میں فیمس ہوتے ہیں نا، مشہور ہوتے ہیں یا لوگ جانتے ہیں ان کو، آسمانوں میں بھی ہمارا کوئی نہ کوئی نام ہے. وہاں بھی کچھ لوگ فیمس ہیں، کچھ کے وہاں بھی نام ہے اچھے یا برے. فرمایا اگر وہ شہرت اچھی ہو تو زمین میں بھی اچھی ہوتی ہے، اور اگر آسمان والی شہرت ہی بری ہو تو زمین میں بھی بری ہوتی ہے. اس کو ہمارے ہاں ایک محاورے میں کیا کہتے ہیں بھلا یاد ہے؟ آوازۂ خلق نقار خدا. ہم جیسے اللہ کی نظروں میں ہوتے ہیں نا، معاشرے میں بھی ویسے ہو جاتے ہیں. تو بچوں کو سکھائیے کوئی ایسا کام نہ کرے. دوستوں میں بیٹھ کے سگریٹ ہی پینی ہے نا، شراب کا ایک چسکا ہی لگایا ہے نا، بس وہ ڈرنک کیا، تھوڑا سا میٹنگ میں تھے، ان سے رکے. 4th پوائنٹ، معاشرے میں ہمارا کردار کیا ہے. What I am giving to the society، پازیٹیو اور نیگیٹو، مثبت یا منفی. کیا آپ کے بچوں کے بچے اور آپ خود کوئی پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں؟ کوئی اچھی ریت ڈالی ہے یا معاشرے کو خراب کیا؟ جیسے وہ میں ان کا ایک لیکچر کا کلپ سن رہی تھی، ڈاکٹر جاوید صاحب ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر، میں نے محنت کی، خوب پڑھا لکھا، میرا سٹیٹس بنا، میں ڈاکٹر بن گیا. اب میرے بعد میرا بیٹا بھی سیم ڈگر پہ چل کے اگر ایک کامیاب ڈاکٹر بن جاتا ہے تو یہ کیا بڑی بات ہے. یہ تو پرسنل لیول ہے. سکسیس کیا ہے کسی ملک کی کہ فرد کے مقابلے میں معاشرہ تعمیر ہو. میرے وجود سے اس شہر میں کوئی اچھا یونٹ شروع ہو جائے، یا آکسیجن ماسک کا کوئی ایک ایسا انتظام ہو جائے، اس شہر میں میری وجہ سے کوئی قرآن کلاس شروع ہو جائے. یعنی سوسائٹی کو آپ کیا دے رہے ہیں. اور آج اتنا زیادہ سیلف سفیشینٹ ہو گئے لوگ، اپنے کام کر کے کہتے ہیں شکر ہے اب ایک بچے کا بھی گھر بن گیا، اب دوسرے کا بھی بن گیا، اب ایک کی بھی شادی. اور ہماری تو دعائیں ہوتی ہیں اللہ مجھے ان بچوں کی شادی تک زندہ رکھنا. سوچتے نہیں، معاشرے کو کچھ دیجئے. نسائی کی روایت ہے 3681 ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے جن سے اسے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا ہے. نمبر 1 صدقۃ جاریہ، آن گوئنگ چیریٹی. نمبر 2 علم ینتفع بعدہ، علم جس سے اس کے بعد بھی فائدہ اٹھایا جائے. اور نمبر 3 نیک اور صالح اولاد، یعنی بیٹا بیٹی جو اس کے لیے دعا کرتا ہے. آپ اپنے لیے دیکھیے کہ ان میں سے تینوں ہیں تو الحمدللہ، اگر کمی ہے تو اس کو پورا کیجیے. 5th پوائنٹ پہ چلتے ہیں، تعلقات اور روابط، ریلیشنز.
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورۃ آل عمران کی آخری آیت کا میسیج ہے۔ روابط، دوسروں سے ملنا، تعلقات قائم کرنا۔ یہ کاروباری تعلق آپ رکھتے ہیں، رکھیے، آپ کی مرضی ہے۔ ظاہر ہے تعلقات ان کو کھانے کھلائیں گے تاکہ وہ آپ سے ڈیل کریں، سیدھی سی بات ہے۔ آپ ان کو ایئرپورٹ پہ گاڑی بھیجتے ہیں، بالکل بھیجیں گے، اس لیے کہ کل آپ جب کہیں جائیں گے تو وہ بھی آپ کو بھیجیں گے۔ یہ ڈیلنگس نہیں ہوتی۔ ڈیلنگ کیا ہے؟ حدیث سنیے، سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے 2374، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا، جس کو نرمی عطا کی گئی اس کو دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی سے نواز دیا گیا، اور صلہ رحمی، حسن اخلاق اور پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے جیسے امور خیر یعنی خیر کے کام گھروں اور قبیلوں کو آباد کرتے ہیں اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بچوں کو انسان دوست بنائیے، ہمسایوں کا دکھ درد پوچھیں، انکل کو ساتھ والے کو کسی ڈاکٹر پہ لے جائیں، یعنی یہ ایتھکس بچوں کو سکھانے کی بہت سی ضرورت ہے۔ نمبر 6، ایمپیتھی، رحم دلی اور دوسروں کی مدد کا جذبہ، یہ اپنے بچوں میں لائیے۔ دوسروں کی جگہ پہ خود کو دیکھیں۔ نوکر نے غلطی کی، نوکر نے ایڈوانس مانگا، برا لگ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، ذرا آپ بھی تو اس کی جگہ پہ جائیے، آپ بھی تو کل ہو سکتے ہیں ایسے۔ پھر ان کی تکلیف کو محسوس کرنا، مشکل میں لوگوں کی مدد کرنا۔ اس پہ روایت ہے صحیح مسلم 6853، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ جو شخص کسی مومن پر سے دنیا کی کوئی سختی دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر آخرت کی سختیوں میں سے ایک سختی دور کرے گا، اور جو شخص مفلس کو مدد دے یعنی اس پر تقاضا نہ کرے اور سختی نہ کرے اپنے قرض کے لیے، اللہ تعالیٰ اس پر آسانی کرے گا دنیا اور آخرت میں۔ اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب ڈھانکے گا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کا عیب ڈھانکے گا دنیا اور آخرت میں۔ اللہ بندے کی مدد میں رہے گا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے گا۔ آج بہت سارے پرابلمز ہیں، لوگ کہتے ہیں کاروبار ڈوب رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، منی میٹرز ہے، کرائسس ہے، پیٹرول مہنگا ہے۔ بچوں کو بولیں کہ یہ کام کریں تاکہ اللہ ان کے ہاتھ کھول دے۔ 7 تھنگ، علم کی دنیا سے اپنے بچوں کو متعارف کرائیں، دینی اور دنیاوی دونوں۔ نیت کیجیے قرآن کی ان ڈیپتھ اسٹڈی آپ کا گول ہے، لیکن ایٹ لیسٹ فاتحہ سے ناس تک قرآن کا ترجمہ آپ کے ہر بچے اور بچوں کے بچے کو آئے۔ پھر حدیث اور سیرت کا علم دیجیے، اسلامک ہسٹری پڑھائیے اپنے بچوں کو تاکہ ان کو پتہ چلے کیا ورثہ تھا ہمارا، ہم کون تھے۔ پھر سائنس اور جدید علوم سکھائیے، اس کے لیے تو ماشاءاللہ کوششیں ہو رہی ہیں، یونیورسٹیز بھری پڑی ہیں۔ 2 دن پہلے ہمارا ایک یونیورسٹی میں لیکچر تھا، 5000 گرلز ہیں اس یونیورسٹی میں، اوورآل 25,000 اسٹوڈنٹس ہیں، میل اینڈ فیمیلز ان کے کیمپسز میں۔ تو جا رہے ہیں الحمدللہ، اپنے بچوں کو دنیا کے بھی سکھائیں لیکن ساتھ دین کا۔ پھر جدید ریسرچ کروائیں، ہمارے ہاں ریسرچ ورک بہت کم ہے۔ بخاری کی روایت لے لیجئے، اس کی دلیل میں کتاب العلم میں اللہ کے نبی کی یہ بات کیا ہے، اللہ کا یہ ارشاد فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو گویا اللہ نے علم سے ابتدا کی، لفظ کیا ہے؟ فَاعْلَمْ، پہلا لفظ کیا تھا پہلی وحی کا؟ اقرا، علم سے تعلق ہے اسلام کا۔ اور حدیث میں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور پیغمبروں نے علم ہی کا ورثہ چھوڑا۔ پھر جس نے علم حاصل کیا اس نے دولت کی بہت بڑی مقدار حاصل کر لی، اور جو شخص کسی راستے پر حصول علم کے لیے چلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کرتے ہیں۔ دعا کرے آپ کے بچوں کو دنیا اور دین دونوں کے علم سے محبت ہو جائے۔ 8ویں چیز ہے جی، نیکی اور بدی کی تمیز دے کر جائیے اپنی نسلوں کو، یہ بہت ضروری ہے ورنہ پھسلنے کا ڈر ہے۔ دلیل لیتے ہیں ترمذی کی روایت 2389، نواس بن سمان سے روایت ہے، ایک شخص نے اللہ کے نبی سے نیکی اور بدی کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں ایک کھٹک پیدا کرے، اور لوگوں کا اس پر مطلع ہونا یعنی لوگوں کو اس کی اطلاع مل جائے یہ تم کو ناگوار گزرے۔ کیا کرے؟ نیکی کا مفہوم سمجھائیے، نیکی کے مواقع ڈھونڈیے، اپنے لیے اور بچوں کے لیے صدقہ جاریہ کے کام کیجیے،
پھر بدی کے بارے میں آگاہ کیجیے اور بدی سے رکنے کے لیے نصیحت کیجیے، یعنی اچھے برے کا فرق دیجیے اپنی نسلوں کو۔ 9 پوائنٹ کیا ہے؟ اسٹرانگ فاؤنڈیشن، مضبوط بنیادیں کھڑی کر کے جائیں اپنے بچوں کے لیے۔ بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت مضبوط ہوگی۔ کس چیز کی اسٹرانگ بنیاد؟ کریکٹر بلڈنگ، لوز کریکٹر نہیں۔ بچوں پہ اعتماد کریں، انہیں چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے کا حق دیجیے۔ کریکٹر بلڈنگ میں بہت کچھ ہے، ڈیسیژن میکنگ ہے، بچوں میں اعتماد دیجیے، پر اعتماد کیجیے، امت پر اعتماد بنے گی انشاءاللہ۔ پھر بچوں کی تربیت اسلامی بنیادوں پر کیجیے، اور اس میں واللہ اسکولز صرف اپنے ان بچوں کی جو انگلش میڈیمز یا بہت برانڈڈ اسکولوں میں جاتے ہیں ان کی بکس چیک کیجیے۔ ابھی 25 دسمبر گزرا ہے، میں گواہی دے سکتی ہوں کہ شاید میرا لے 25-30 ہزار روپے فیس ہوگی بچے کی اسکول میں، اور بچہ کرسمس سانگ گا رہا تھا۔ میرے ہسبینڈ نے سن لیا، میں نے کہا کیا؟ تو وہ ایک دم بچہ چپ ہو گیا۔ بعد میں مجھے نے کہا تم نے ایسے نہیں تھا کرنا، کیونکہ وہ ڈر گیا کہ میں نے کچھ غلط کیا۔ پتہ چلا اسکول والے سکھا رہے ہیں، پاکستان کے ایک اسکول کے بچے کو کرسمس سانگ سکھا رہے ہیں آپ، کیا ضرورت ہے آپ کو باہر جانے کی یا باہر والوں کو ادھر آنے کی؟ ایسا نہ کیجیے۔ بچوں کی تربیت اسلام کی بنیاد پہ کیجیے، بنیادی عقائد مضبوط کیجیے تو کردار مضبوط ہوگا۔ یہ ٹرائنگل ہوتا ہے، ایک سے دوسری چیز ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 2609، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ بنی الاسلام علی 5، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو بچوں کے دلوں میں ان ساری چیزوں کو مضبوط کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔